عشق مجازی کے کیا نقصانات دنیا میں سامنے آتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے آج کے دور کے واقعات لکھے، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک فوج کے بڑے میجر تھے، میجر مجید ان کا نام تھا۔ ان کے والدین نے ان کی منگنی کروائی تھی، جو ان کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی۔ جب یہ میجر بن گئے، شہرت مل گئی، دولت بڑھ گئی، اب نگاہیں غلط دیکھنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے غلط دیکھا اور ایک حسینہ کے ساتھ انہیں عشق ہو گیا، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ جہاں تمہارے والدین نے تمہاری منگنی کی ہے تم اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو، پھر میں نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ اب یہ اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ ماں باپ سمجھاتے رہیں کہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، اپنا خاندان ہے، اپنا خون ہے، زندگی سکون میں گزرے گی، لیکن جب عشق کا بھوت ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ جب اللہ کی نافرمانی ذہن پہ مسلط ہو جاتی ہے تو دماغ حق نہیں دیکھتا، زبان حق نہیں بولتی، آنکھیں حق نہیں دیکھتی جب گناہ انسان کے دل و دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ والدین سمجھاتے رہے، بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے جہاں بات ہوئی تھی انہیں حکم دے دیا کہ میں تمہاری بیٹی کو چھوڑتا ہوں، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ رشتہ ہونے والا ہے، بات ہو چکی ہے، لیکن اس نے ایک بات نہ مانی۔ اب اس نے عشق کیا اور عشق کے بعد اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد اس کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 4 اس کے بیٹے پیدا ہوئے میجر مجید کے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو پھر بیٹیوں کے ذریعے بھی تکلیف دیتا ہے کہ بیٹیاں جوانی کو پہنچ جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے۔ بیٹیاں جوانی کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کا کردار داغدار ہوتا ہے۔ بیٹیاں شباب کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کی وہ حفاظت نہیں کرتی۔ بیٹیاں شباب کو پہنچ جاتی ہیں، وہ بد اخلاق اور بد کردار ہوتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک بیٹی نے عشق کیا اور ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص کے ساتھ گئی اور بھاگ گئی۔ دوسرے نے شادی کی اور اس کا شوہر ہیرون کے نشے میں لگا، چند مہینے اسے رکھنے کے بعد اسے طلاق دے دی۔ تیسری بیٹے کی شادی ہوئی، 4 سے 5 ماہ گزرے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد یہ گھر آ گئی۔ بیٹوں میں جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے بھاگا اور باپ سے کہنے لگا جب تو نے عشق کیا ہے ہمیں کیوں منع کرتا ہے؟ تو وہ بھی گھر سے بھاگا اور ایک لڑکی کے ساتھ اس نے بھی عشق کیا۔ 10 سے 11 سال گزر گئے، باپ دروازہ دیکھتا رہا کب پلٹ کر آئے گا، کب پلٹ کر آئے گا، لیکن یہ بیٹا باپ کی زندگی میں دوبارہ گھر واپس نہیں آیا۔ دوسرے بیٹے نے عشق کیا، وہ دوسری لڑکی کو لے کے نکل گیا۔ تیسرا جو بیٹا تھا وہ نشے میں مبتلا ہو گیا۔ چوتھا بیٹا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹخنا ٹوٹ گیا۔ یہ بیٹوں کو منع کرتا، وہ کہتے آگے سے تو نے اپنی زندگی گزار دی، آج ہمیں منع کرتا ہے۔ اس لیے جو ماں باپ خود گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ جو خود عشق مجازی میں بدنظری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اولاد ان کی نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کانٹوں کو بچھاؤ اور تمنا کرو تمہیں نیند ایسی آ جائے جیسے گلاب پر آتی ہے، گٹر کے کنارے بیٹھو اور تمنا کرو خوشبو ایسی آئے جیسے گلاب اور مشک اور عنبر سے آتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون اور سنت نہیں ہے۔ جو بیج ڈالے گا انسان وہی فصل کاش کرے گا۔ یہی ہوا اس کے ساتھ کہ بیٹیاں الگ نکل گئیں اور بیٹوں نے اپنی آوارگی اختیار کر دی۔ بڑھاپے کو پہنچ گیا، کوئی خدمت والا نہیں تھا، کبھی ایک جگہ گرتا کبھی دوسری جگہ گرتا، اسی طرح امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو اس کے عشق مجازی کی دنیا میں سزا دی۔